بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 12C اور D انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں کورس 2 میں ہم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کیا تھا۔ کورس 2 میں ہم نے قرآن مجید کے مصحف سے پہلے 5 پیجز پڑھے جس میں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کی بات ہوئی۔ کورس 3 میں اگلے 5 پیجز تھے جس میں بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کا تذکرہ تھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کورس 4 جس میں مزید بنی اسرائیل ہی کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھ کے یاد کر رہے ہیں۔ جو پہلا پیج ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں 11، اس کے اشارے تھے جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال۔ دہرا لیں، جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ میثاق بنی اسرائیل۔ سمرائز کر کے ہم نے یاد کیا جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ، میثاق۔ 12ویں صفحے کے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، میثاق خون اور قتل و اخراج۔ آج ہم نے اگلے 2 پڑھنے ہیں، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ بعض کتاب پر ایمان، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو ان سارے اشارات کو ہم 2 مرتبہ دہرائیں گے شروع سے۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ میثاق خون، قتل، جی دہراتے رہے، میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ۔ ایک بار پھر، جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ۔ الحمدللہ، بعض کتاب پر ایمان، اس اشارے کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلی آیات سے اللہ رب العزت لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اسباب ان آیات سے ہمیں یہ ملیں گے کہ اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جی، عمل دین پر ہی کرتے ہیں لیکن اپنی پسند کا۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو نئے الفاظ ان 2 آیات میں ہمارے پاس صرف 2 ہیں، باقی سارے ہمارے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ، تلاوت سے شروع کرتے ہیں، دہرائیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتؤمنون ببعض الکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من يفعل ذلك منكم منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا۔ في الحياة الدنيا۔ ترجمہ، پھر تم ایمان لاتے ہو بعض حصے پر کتاب کے اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، پس کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ لفظی ترجمہ، افتؤمنون، کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ افتؤمنون،
सारा अब आमना का टेबल हम पढ़ चुके हैं QC3 में। तो तुमिनूना तुम सब ईमान लाते हो, अफा तुमिनूना क्या फिर तुम ईमान लाते हो, बी बादी बाज हिस्से पर, बाज पर, अल किताब किताब का, किताब के बाज हिस्से पर ईमान लाते हो, व तकफुरूना और तुम सब इनकार करते हो, कुफ्र करते हो, बिबादिन बाज का, फमा फ पस मा क्या, फमा पस क्या है, जज़ाउ सजा या जजा, मैं यफ़अलु जो करे, मन यहाँ पर चूंकि जुमले के दरमियान में आ रहा है तो तर्जुमा हम कर रहे हैं जो, मैं यफ़अलु जो करे, ज़ालिका ये काम। अब यहाँ पर ज़ालिका का एक्चुअल मीनिंग हमने पढ़ रखा है वो, लेकिन उर्दू मुहावरे के लिए और इस उसलूब और कॉन्टेक्स्ट में जब इस्तेमाल होगा तो ये का तर्जुमा ही मुनासिब है, जो ये काम करेगा उसकी क्या सजा हो सकती है। मिनकुम तुम में से, यानी तुम में से जो भी ये काम करे तो उसकी क्या सजा हो सकती है, इल्ला खिज़युन सिवाय रुसवाई के। तो खिज़युन फिल हयात दुनिया, एक नया फिक्रा है, इसको 2 मरतबा दोहराएं, खिज़युन फिल हयात दुनिया, रुसवाई दुनिया की जिंदगी में, खिज़युन फिल हयात दुनिया, रुसवाई दुनिया की जिंदगी में। इस आयत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की आपसी लड़ाइयों का जिक्र किया और ये बताया कि एक तरफ तो वो आपस में लड़ते थे और दूसरी तरफ कैदियों को छुड़ाने के लिए तौरात का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो याद है ना, बाज़ किताब पर ईमान, कत्ल व इखराज, कि तुम निकाल देते हो और उनको उनके घरों से निकाल देते हो और फिर जो है वो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा भी लेते हो तो तौरात के हुक्म को, यानी वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात पर अमल करते थे तौरात के हुक्मों पर। यानी तौरात का हुक्म था कि अगर बनी इसराइल में से किसी एक को कैद कर लिया जाए तो बाकी मिलकर उसका फिदिया देकर छुड़ाएं। तो इस हुक्म पर अमल करते थे, लेकिन अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक के अपनी जो आपसी दुश्मनी है वो भी निकल जाए और तौरात के हुक्म पर भी अमल हो जाए। सर शायद उसमें एक सेल्फ प्रोजेक्शन या अपनी वाह कराने का एलिमेंट भी होगा। बिल्कुल ऐसे देखें जी, बड़े ऐसे जिन्होंने पैसे देके जो है वो छुड़वा लिया। तो जैसे ये हम पर कितना अप्लाई होता है, हम पर भी होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। बाज़ औक़ात किसी के सामने अपनी जो है वो वाहवाह लेने के लिए हम इस तरह का अमल बाज़ औक़ात करते हैं कि पहले खुद उसको किसी मुश्किल और परेशानी में डाला और फिर बाद में उसको रिलीफ दे दिया कि चलो जी अब हमने जी ऐसे ही है। पहले पुलिस को कह दिया जाए कि इवन कुछ दिन पहले मेरे साथ एक मामला हुआ हमारे घर के पास, तो वो जो दूसरे फरीक थे, क्योंकि उनके घर के बड़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो हमने ठीक है छोड़ दे, बच्चा गलती कर गया। लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि नहीं, एक दफा आप इसको थाने लेकर जाते हैं और बाद में आप कह देते चलो ठीक है अब छुड़वा लेते हैं। तो ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ भी चलता है। इसमें आपका जो असाइनमेंट में सर एक क्वेश्चन भी था जी, कि जो ये कहते हैं कि मतलब कि पहले लड़ाई करके उनको जबरदस्ती घरों से निकाला, कत्ल किया और फिर जो कैद हो गए उसको फिदिया दे के छुड़ा दिया। इसमें ये था कि इनके लिए अभी इस यानी आयत में मुसलमानों के लिए क्या सबक है। तो इसमें मुसलमान को ये सबक नहीं है कि लड़ाई करना भी इन मुसलमानों के साथ लड़ाई करना या उनको घरों से निकालना नाजायज है। तो ये मैंने आंसर देखा, लेकिन उसमें वो गलत हो गया कि नहीं, सिर्फ ये कि लड़ाई करना जायज नहीं। अच्छा, एक तो ये है कि वो जो होमवर्क्स में चूंकि मल्टीपल चॉइस बनाना एक बहुत बड़ा कार्यदार है, बहुत मुश्किल काम है, तो और उसमें बनाते वक्त ना हम बुक को सामने रखते हैं। मैं चेक कर लूंगा कि अगर तो वो बुक से मैच कर रहा है दोनों, तो फिर तो वो करेक्ट हो जाएगा। बुक से मैच नहीं, अगर बुक से मैच नहीं कर रहा तो फिर वो बुक से तो मेरे ख्याल से मैच कर रहा है। अच्छा चलें, चेक कर लेंगे।
ہو سکتا ہے بعض اوقات کریکٹ آنسر سلیکٹ کرتے ہوئے آپشن جو ہے نا وہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اے اور مطلب کہ اے میں تھا کہ قتل کرنا، قتل نہیں کرنا چاہیے. صحیح دوسرا تھا کہ گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے. تیسرا تھا اے اینڈ بی. صحیح ہے. میں نے اے اینڈ بی کو چوز کیا. صحیح. لیکن وہ اس نے یہ صرف ایک کو کیا ہے. صحیح. چلیں اس کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو بنی اسرائیل نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور ان حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اچھا یہ تو ایک بات ہے نا کہ جو وہ پہلے خود پھنسا کے وہ کر لیتے تھے. آج کل ہم اپنے معاشرے میں اگر اس کو اپلائی کریں تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دین پر عمل کرنا ہے لیکن طریقہ ہم نے کچھ اپنا نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے طریقے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اس پہ اگر کسی کو سمجھانے کی غرض سے بتایا جائے بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ یوں ہے، تو وہ آگے کچھ اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کے مطابق عملی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس پر عمل کرنے کا ان کو کچھ فائدہ تھا، ان کو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس پر تو وہ عمل کیا. لیکن جہاں پر ان کو تھوڑی مشکل لگ رہی تھی انہوں نے چھوڑ دیا. ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں کوئی اپنے فائدے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن میں بھی ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ لگے کہ اب ذات خود پر پڑے گی تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا تھی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. پڑھیں جی اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ. افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، ببعض، بعض کا، بعض کا، فما جزاء، فما جزاء، پس کیا سزا ہے، پس کیا سزا ہے، من یفعل ذالک، من یفعل ذالک، اس کی جو یہ کرے، اس کی جو یہ کرے، منکم، منکم، تم میں سے، تم میں سے، الا خزی، الا خزی، سوائے رسوائی کے، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں. جی اگلا حصہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. وَيَوْمَ، اور دن، القیامہ، قیامت کا، یردون، رد یرد، ظن یظن کی طرح تھا، اس سے مجہول بنے گا یرد. یرد وہ لوٹایا جاتا ہے یا لوٹایا جائے گا، اور یردون وہ سب لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے. مجہول ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے. یردون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب عذاب کا سخت، شدید عذاب کی طرف. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، غفلت میں، غافل، عما، یہ دو الفاظ ہیں، عن پلس ما، عن پلس ما. عن کا معنی سے، اور ما جو کے لیے آیا، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا عذاب، دنیا میں ذلت اور رسوائی. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے دگنا عذاب ہے؟ کہ جو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے بعض کا انکار کر دیتے ہیں.
ایسوں کے لیے دگنا عذاب ہے، دوہرا عذاب ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے، باقی 4 نمازوں کا بڑا اہتمام۔ ٹھیک، 80% نماز پڑھنے والوں میں سے، اوور آل میں سے نہیں، 80% ان میں سے جو نماز پڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یعنی جو اگر ایک دن 5 نمازیں فرض ہیں نا، وہ بعض لوگ یہ وہ کہتے ہیں کہ یار 80% تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن 80% 5 نمازیں پڑھنی ضروری ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کا یہ روٹین ہے تو اس کو کہا جائے کہ تمہاری فجر رہ جاتی ہے لہذا باقی 4 کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس کو اس پر لایا جائے کہ 4 پڑھ لیتے ہو تو 5ویں کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ تو خاص طور پر ان 2 مظالم سے، ان 2 گناہوں سے تو بچنے کی پوری کوشش کی جائے، ظلم کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ظلم کے اندر تقریباً تمام ہی گناہ آ جاتے ہیں۔ ظلم بیسیکلی کہا جاتا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے علاوہ اس کو اس کے اپوزٹ میں یا اس کے ہٹ کر استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ باڈی دی ہے، جسم زندگی دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ اب اللہ کے حکم کی جہاں بھی خلاف ورزی ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ نے جہاں بھی کوئی حکم دیا اس کو چھوڑ کر کچھ کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کے اندر اوور آل تقریباً سارے گناہ آ جاتے ہیں، لیکن اس میں صرف اسپیسیفائی کر دیا والدین کی نافرمانی کو، والدین کی عظمت کو اور اس حکم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس کو ہم ظلم کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پین جو ہے وہ بورڈ پر لکھنے کے لیے ہے۔ اب اس پین کو اگر میں بورڈ پر لکھنے کی بجائے اس سے جو ہے وہ میں فرش کے اوپر ڈائیگرامز بنانا شروع کر دوں یا کچھ ایسا استعمال کروں جو کہ، تو یہ گویا اس پین کا استعمال میں جو جس مقصد کے لیے تھا میں نے وہ نہیں کیا، دوسرے مقصد میں کیا، تو یہ بھی ظلم ہی کی تعریف میں آ جائے گا۔ تو جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنا ظلم ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی امانت اور اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اس سے ہٹ کر چلیں گے تو یہ بھی ظلم ہی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہاں پہ عربی ترجمہ بھی مطلب ٹرانسلیٹ کرنے میں تو ایسا نہیں، کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے یہ ظلم جو ہے خاص جو ہم اردو میں ظلم کا معنی لیتے ہیں اس میں آئے گا کہ جی یہاں پر خاص تو طور پہ حقوق العباد کے اندر زیادتی جی یا اس حدیث کے اندر تو چونکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد وہ جنرل ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ اسپیسیفک ظلم ہے جس کو معاشرے میں ظلم سمجھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے حق کو مار دینا۔ تو ان 2 گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ لفظی ترجمہ دیکھنے اس آیت کے باقی حصے کا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، وہ لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ آیت شروع کیسے ہوئی تھی؟ افا تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ یوم القیامت یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، اور پھر کہہ دیا اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔
تو یہ اسلوب کو بدل بدل کر جو ہے وہ الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی قرآن کے جو معجزات بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے معجزات، کہ قرآن کے اندر کیا کیا اعجاز ہیں، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ خوبصورت، اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی نکالی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آیت کا ابتدا مخاطب کے الفاظ اور صیغوں سے ہوتی ہے، بیچ میں غائب آ جاتا ہے اور پھر مخاطب کی طرف آ جاتا ہے، متکلم کی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ گویا اس کے ہم اردو میں بھی اگر مثال لیں، ہم اپنی بات چیت کے دوران بھی اگر ہم ایک ہی اس میں بات کرتے چلے جائیں کہ مخاطب مخاطب مخاطب، تو شاید کچھ وقت کے بعد سننے والے تھوڑا سا بوریت محسوس کرنے لگے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بولنے والے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ وہ کبھی سامنے والوں کی بات کرتے کرتے اچانک سے کسی تھرڈ پرسن کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ کرتا ہوں، تو اب ایک آدمی جو یہ کرتا ہے وہ اگر یہ کرے گا تو پہلے اپنے اوپر پھر اس کو تیسرے پر جو ہے وہ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ ایک دفعہ سے ریفریش ہو جائیں۔ تو اسی طرح کے کچھ جو ہے وہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف جگہوں پر۔ اللہ رب العزت نے واحد سے بات کو شروع کیا اور پھر جمع کی بات شروع کر دی، یا جمع سے شروع کر کے واحد کی بات شروع کر دی۔ دوسری آیت تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرۃ بالآخرۃ فلا یخفف ولا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اولئکا ہم پڑھ چکے ہیں، الذین وہ سب جو، اشتروا انہوں نے خریدا ہے، اشترا اس نے خریدا، اشتروا ان سب نے خریدا۔ تو اس پیٹرن پر ہم نے فعل کون سا پریکٹس کیا ہوا ہے؟ اشترا، اشتروا، اشتریتا، اشتریتو۔ افطرا، لیکن اس سے بھی پہلے جو ہم نے بک میں مجھے یاد پڑتا ہے لکھا ہوا بھی ہے، اہتدا کیا ہم نے، اہتدا، اہتدوا، تو اشترا، اشتروا۔ تو اب ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اشتروا اہتدوا کی طرح ہے، اور اہتدوا اختلافہ کے پیٹرن پر تھا، اس لیے اشتروا بھی اختلافہ کے پیٹرن پر آئے گا۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں۔ یہ کنسٹرکشن کا انداز یاد رکھیے، اشتروا کے بعد جو دو چیزیں آئیں گی، اشترا جو فعل آئے گا اس کے بعد دو چیزیں آئیں گی، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اشتروا وہ کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ٹھیک ہے، دو چیزیں آئیں گی۔ تو ایک آئے گی منصوب حالت زبر کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پر آ رہی ہے اشتروا الحیات، اور جیسے وہاں آیا اشتروا الضلالۃ، اور دوسرا آئے گا با کے ساتھ، جیسے یہاں پر آ رہا ہے بالآخرتی، اور وہاں پر ہے اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ تو اس میں جس لفظ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوگا، جیسے یہاں کس کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ، تو جس کے ساتھ با لگا ہوا ہے یہ ایز اے پرائس یوز ہو رہا ہے۔ خریدا یعنی خرید کر دنیا کی زندگی لے لی، اور پرائس کیا دی، قیمت کیا دی، آخرت کو، اور وہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا اور پرائس جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ تو با اشتراؤ کے بعد جس لفظ کے ساتھ با آتا ہے وہ پرائس کا ترجمہ اس کے ساتھ، یعنی پرائس کے طور پر وہ چیز آتی ہے۔ فلا یخففو، تو یخففو کا اشارہ اگر کوئی کر کے مجھے بتا دیں کیا اشارہ ہوگا، یخففو، یہ یخففو ہے، تو یہ یخففو ہے، تو اس کا یہ کیا ہوگا،
युखफ़फ़ु, तो ये क्या होगा? युखफ़िफ़ु, खफ़फ़ा युखफ़िफ़ु, कौन सा पैटर्न है? सब्बहा युसब्बिहु, अल्लमा युअल्लिमु। तो युखफ़िफ़ु इसका जो है वो एक्टिव वर्ब है, युखफ़फ़ु यहाँ पर यूज हो रहा है पैसिव के तौर पर। फिर ना हल्का किया जाएगा, फला युखफ़फ़ु, फिर ना हल्का किया जाएगा, अन्हुम उनसे, अल अज़ाबु अज़ाब, वला हुम युनसरून भी, यहाँ यंसुरून था तो मजहूल में आ गया युनसरून, उन सब की मदद की जाएगी। ला हुम युनसरून, नहीं उन सब की मदद की जाएगी। तो इस दुनिया की जिंदगी बहुत आर्जी और मुख्तसर है। कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा और कैसे मरेगा। हमारा हाल ये है कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा खाने से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते, एक वक्त में एक से जायद लिबास नहीं पहन सकते, एक वक्त में एक से जायद कमरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी के गिनती के कुछ साल हैं जो हमने इस दुनिया में गुजारने हैं। इसलिए ये बहुत ही हमाकत की बात होगी कि दुनिया की खातिर अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया जाए और इस दुनिया की जो है वो बनाने की खातिर अपनी आखिरत के लिए जो है वो नुकसान और घाटे का सौदा कर लिया जाए। तो कोई भी काम करते वक्त जब हमें हमारे जहनों में कोई वसवसा आए ऐसा कि हम हुक्म शरीयत और कुरान और सुन्नत से हटकर किसी रास्ते पर चलने के लिए वसवसा आए, तो हम एक लम्हे के लिए इस चीज़ को सोचें कि इस अल्लाह की नाफरमानी करके हासिल कर जो मैं करूँगा उससे मैं कितने अरसे तक फ़ायदा उठाऊँगा। तो इस दुनिया की बेसुबाती का जब यकीन हो जाएगा, इसके नापायदारी का जब यकीन होगा, तो फिर कोई भी गलत काम करने के लिए जो है वो हम राज़ी नहीं होंगे। हम जो है वो हम में से बहुत से लोग अक्सर ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं सारी ज़िंदगी, तो 25-30 साल 20-25 साल पढ़ाई में लगाया और 25 साल के बाद कहीं जाके कोई जॉब लगी और जॉब करते करते कोई 20-25 साल दिए एक फर्म को, एक इदारे को, और वहाँ से जो है वो फिर रिटायर्ड हुए और एक ड्रीम होता है कि मैं अपना एक घर बनाऊं, अपनी मर्जी से बनाऊं, मेरे कुछ बच्चे हों, 2-3-4 बच्चे हों और जो है वो मैं ये करूं और वो करूं। तो उसके अंदर वो सारी जिंदगी खपा कर एक घर बनाता है। तो जिस आदमी ने मेहनत करके वो घर बनाया है, नॉर्मली ऐसा होता है जो उसको ज्यादा अरसा वहां रहना नसीब नहीं होता। ठीक है, अब मैं अपने एक जानने वालों में से एक को तो मैं यूं जानता हूं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारी और तिनका जमा करके उन्होंने एक घर बनाया। एक रात सिर्फ वहां पर गुजारी, दूसरे दिन दूसरी रात को सोने के लिए लेटे, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल लेके गए और तीसरे दिन उसी घर से उनका जनाजा निकला। एक रात सिर्फ, सारी जिंदगी मेहनत की एक घर बनाने के लिए और एक रात सिर्फ उस घर में रहने को नसीब हुआ। तो और फिर बनाकर जाने वाले चले जाते हैं और पीछे वाले फिर उस पर झगड़े और परेशानियां। तो इंसान सोचे कि इस जिंदगी के जो है वो आर्जी और ख़त्म होने वाले फ़ायदों की वजह से मैं अपनी आखिरत को ख़राब न करूं। बहुत से लोगों को देखा कि सारी ज़िंदगी हर तरह का हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाते रहे, आखिर में आकर जब जो है वो परेशानियां सामने आईं तो उस वक्त फिर अफसोस किया कि काश हमने कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा किया होता। तो इसलिए हम सबको अल्लाह ने अभी मौका दिया है, समझ अता फरमाई है थोड़ी सी, तो हम खुद भी और दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक अता फरमाए। पढ़ें, उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं जिन्होंने इश्तरवुल हयातद दुनिया, खरीद ली दुनियावी जिंदगी, बिल आखिरती, आखिरत के बदले, फला युखफ़फ़ु, फिर न हल्का किया जाएगा, अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे अज़ाब, वला हुम युनसरून,
ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. الحمدللہ. ترجمہ بامحاورات. تو کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اسباق کو ایک مرتبہ ہم پھر سے دہرا لیں کہ ہمیں اطاعت مکمل کرنی چاہیے دین کی، کسی بھی حصے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جو لوگ اپنی پسند کے مطابق دینی احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے دوہرا عذاب کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب. تو پھر یہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے خاص تنبیہ، ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پر یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اس مطالعہ غور و فکر کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم صرف انہی احکامات کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہیں اور باقی کو چھوڑ دیں. ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے پلان ہو کہ اس آیت میں بیان کیے گئے دوہرے عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھوں گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال، پہلا اسم کون سا استعمال ہو رہا ہے جی؟ الکتاب ویسے آیا ہے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ، تو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو کتاب سنگولر ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ کتب. اور دوسرا آ رہا ہے یوم، تو یوم کی جمع ایام. اور پھر قیامت کی جمع قیامت ہی ہے، وہ ایک ہی جمع پر بھاری ہوگی، اللہ محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی. اشد جمع نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ کمپیریٹیو فارم ہے. شدید کا معنی سخت، اشد کا معنی زیادہ سخت ان کمپیئر ٹو سم ون. تو شدید کا معنی سخت اور اشد جو ہے وہ زیادہ سخت. تو یہ دو اسم اس میں اہم تھے، اور بھی ہیں لیکن ان کی جمع استعمال نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. فتح، نصر، ضرب اور سمع جیسے افعال کو دیکھیں تو تکفرون، نصر کا پیٹرن 6 چابیاں آئیں گی، کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. اور کفرہ کا معنی اس نے انکار کیا، مشہور معنی اس نے انکار کیا، باقی اس نے کفر کیا، اس نے چھپایا، اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے یفعل. تو یفعل تو ہم QC1 کے شروع سے کرتے آ رہے ہیں، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. پھر آ گیا غافل. غافل آئے گا ٹیبل میں کہاں پہ آتا ہے؟ اسم فاعل کے طور پر غافل. تو اس کا ٹیبل آئے گا نصرہ سے، غفل، یغفل، اغفل، غافل، مغفول، غفلہ. پھر سے غفل، یغفل، اغفل، غافل، مغفول، غفلہ. اور غفلہ کا معنی بے خبر ہونا، غافل ہو جانا. تعملون بھی پریکٹس کئی دفعہ ہونے کی وجہ سے اس کو اسپیسیفکلی نہیں کیا. کیا آتا ہے؟ 6 چابیاں دیکھ لیں. عامل، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل، اس نے عمل کیا. اچھا آگے ینصرون، یہ مجہول تھا تو نصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. تو ینصرون ہے تو سنگولر کیا ہوگا پھر؟ نہیں، ینصرو. اور ماضی کا کیا ہوگا؟ نصرہ. نصرہ سے نصرہ، ینصر سے ینصر. تو یہ آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ فعل مجہول میں صرف جو ہے وہ ماضی اور مضارع ہی ہوتا ہے، آگے امر اور یہ چیزوں میں فعل مجہول نہیں آتا.
اچھا جی, کمزور افعال میں اس میں جزاؤن مصدر ہے, تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں. ہدا کے ساتھ ہم نے کیا تھا کہ ہدا ہی کی طرح دوسرا ٹیبل آتا ہے جزا, تو یہ ہے جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزا. جزا کا معنی اس نے بدلہ دیا, جزا کا معنی اس نے بدلہ دیا, جزاؤن معنی بدلہ دینا. یردونا یہ ڈبل الفاظ والے ڈبل حروف والے افعال میں سے ہے ظنہ کے پیٹرن پر. رد یرد رد, راد مردود رد, تو ردہ کا معنی اس نے لوٹایا, تو مردود جس کو لوٹا دیا جائے. اور یہ عام طور پر جو ہے وہ کسی کو دھتکارنے والے معنی میں, یعنی کسی کو ڈس ریسپیکٹلی جو ہے وہ اس کو لوٹانا, اس کے لیے ردہ استعمال کیا جاتا ہے. اردو کا سر ردی جو ہے مطلب بیکار چیز جی شریسی نہیں, وہ ردی وہ ہے ویسے, لیکن جو ایک ردی کہا جاتا ہے نا, ردی جو اردو میں مطلب اصل اردو ہے ردی, وہ دال کے شد کے بغیر ہوتا ہے ردی, وہ چیز خود ردی ہوتی ہے, وہ اور چیز ہے. اور ایک ہے کہ رد کر دینا, وہ تو یہی ہے رد کر دینا. مزید فی میں آمنا یؤمنو کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں. آمنا یؤمنو آمن مؤمن مؤمن ایمان, وہ ایمان لایا, اور اگر بھی کے بغیر ہوگا تو پھر اس نے امن دیا. ٹھیک ہے, کمزور حروف میں سے ہوگا, لیکن خزیون چونکہ ٹیبل کی کسی فارم میں سے نہیں آ رہا, اس لیے اس کا ٹیبل ہم نے نہیں لیا. اور اشترا اہتدا کی طرح ہے, اختلافہ کے پیٹرن پر. اشترا یشتری اشتری, مشترن مشترن اشتراء. یخفف علمہ کا پیٹرن, خفف یخفف خفف, مخفف مخفف تخفیف. تخفیف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کچھ تخفیف ہونی چاہیے, یعنی کچھ ریلیکسیشن ملنی چاہیے. الحمدللہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا. آیات والے پورشن میں کوئی بات کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھ سکتے ہیں آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے. السلام علیکم سر, میرا ایک سوال ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن یہ جو ہم نے عملہ والا کیا سمیع کے پیٹرن پہ, مطلب یہ عملہ نہیں ہوتا تھا, یہ عاملہ, کیا یہ ہم نے مجہول اس کا ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ؟ نہیں, عاملہ ہی پڑھا ہے سمیع کے پیٹرن پر. یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے جی, عاملہ یعملو سمیع کا پیٹرن. اچھا جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. اسلمہ اسلمہ. تو گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے کرومہ اور حسیبہ کا وزن, تو گویا ہم ایک نیا ٹیبل پڑھ رہے ہیں. تو ٹیبل نیا ہے تو اس کی کچھ خصوصیات بھی ہوں گی, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم اس کورس میں کیا پڑھ رہے ہیں, مؤنث کے صیغے جو ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے, اور دو کے صیغے, مجہول کے صیغے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے. آج ہم نے کرومہ کا ٹیبل پڑھنا ہے, تو جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ رہا, آج ہم یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے, کرومہ کا ٹیبل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 3 حروف والے صحت مند افعال عام طور پر ان میں سے کسی ایک وزن پر آئیں گے. فتح, نصر, ضرب, سمع, یہ 4 ہم نے پڑھے ہیں. زیادہ تر یہی الفاظ, یہی پیٹرن یوز ہوتے ہیں. کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیے. تو عام طور پر یہی الفاظ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. پیٹرنز یہ 4 زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ 2 پیٹرنز اور ہیں. کرومہ یکرم, یہ تھا فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, اور سمیع یسمع. اب
पीछे रह गया करूमा, यानी इसमें क्या था पहले वाले में दोनों पर जबर, सेकंड लास्ट में यहाँ भी जबर, यहाँ इधर यहाँ जबर यहाँ पेश, फिर तीसरे में माजी में जबर है सेकंड लास्ट पे और मुदारे में जेर आ गई, फिर ये माजी चेंज हुआ कि समीआ सेकंड लास्ट के नीचे जेर और इधर जबर, और अब ये जो दो हैं उनमें क्या है कि सेकंड लास्ट पर पेश और आगे भी पेश, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर और आगे भी जेर। ठीक है जी, ये दो पैटर्न हैं खास जो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं लेकिन बहरहाल अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। तो करुमा के वजन पर कुरान मजीद में कई सौ अल्फाज आए हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस इनमें करुमा ही को सीखेंगे। हसीबा को हम फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि हसीबा जिस माने में इस्तेमाल होता है वो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, तो वो जब हम कुरान पढ़ रहे होंगे डायरेक्ट जहाँ आएगा तो उस वक्त हम उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कर लेंगे। बहरहाल ये हमारे जहन में रहे कि एक छठा पैटर्न भी है हसीबा, पांचवा आज हम पढ़ लेंगे। तो करुमा करें, करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना और हिया करुमत। करुमा का माना वो सखी हुआ, करुमू वो सब सखी हुए, करुमता आप सखी हुए, करुमतु मैं सखी हुआ, करुमतुम आप सब सखी हुए, करुमना हम सब सखी हुए, और करुमत वो औरत सखी हुई। दोहराएं अरबी में 2-3 मरतबा, करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, करुमत। फिर से करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, करुमत। फिर से करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, करुमत। मुजारे आ जाएगा यंसुरु की तरह, यकरुमु, जैसे यंसुरु का मुजारे था उसी तरह। तो इसमें कोई हमें जो है वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत, सिर्फ माजी में चेंज आया है, बाकी हम जो है वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो आएगा यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमुना, तकरुमुना, तकरुमुना और हिया तकरुमु। फिर से यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, हिया तकरुमु। और अमर भी उसी तरह जैसे नसरा का था, उनसुर, तो ये आएगा उकरुम, उकरुम। जी जावेद सर प्लीज माइक ऑफ करिए ताकि हमें सर की आवाज आ सके। जी काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज, अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, माइक्स सिर्फ सवाल के लिए ऑन करें प्लीज। जी, उकरुम, उकरुमू, ला तकरुम, ला तकरुमू, उकरुम, उकरुमू, ला तकरुम, ला तकरुमू। एक चेंज है यहाँ पे नसरा से, नसरा में क्या आया था नासिर, ठीक है, यहाँ पर नासिर के वजन पर नहीं आएगा, कारिम नहीं आएगा, बल्कि करीम इस्तेमाल होगा, करीम। एक ये फर्क है, और दूसरा इसका मफूल नहीं आता, मकरूम नहीं होगा, ये डैश ही होगा। यानी जितने भी अल्फाज अरबी में करुमा के पैटर्न पर आते हैं मोस्टली उनका इसम मफूल यूज नहीं होता, ठीक है, तो उसमें डैश ही आएगा, और मस्तर इसका करम या करामतुन, ठीक, मोस्टली इसी वजन पर होगा, फईल, करीम। इसी तरह हम कहते हैं शरीफ, शरीफ भी शरूफा का पैटर्न, आगे कुछ मिसालें आएंगी कि जो इस पैटर्न पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इस टेबल को पूरा दोहराएं जी, करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुमु, करीम, डैश, करम, हुआ करामा और करुमा, हिया करुमत, हुआ यकरुमु,
हिया तकरुम, फिर से करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुम, उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुमु, करीम डैश करम, हुआ करुमा, हिया करुमत, हुआ यकरुमु, हिया तकरुम। और तकरुमु, तंसुरु, तफअलु, ये हमें पता है कि दो जगह इस्तेमाल होते हैं, अंता तकरुमु, हिया तकरुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस पर इस्तेमाल होते हैं जो करुमा के पैटर्न पर, उसमें से पहला तो यही है करुमा, ये आ गया, इसकी 6 चाबियां आएंगी, करुमा, यकरुमु, उकरुम, करीम डैश करम या करामतुन। दूसरा इस्तेमाल होता है हकुमा, हकुमा, यहकुमु, उहकुम, हकीम डैश हुक्म या हिकमा। ठीक है, मोस्टली इसका मस्तर हुक्म से ज्यादा हिकमतुन है। ठीक है, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, हकामा यहकुमु भी आएगा और हकुमा यहकुमु भी इस्तेमाल होता है। हकामा यहकुमु जब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसका माना होता है हाकिम होना, फैसला करना। हकामा यहकुमु नसारा के पैटर्न पर जब इस्तेमाल हो तो उस वक्त ये इस्तेमाल होता है फैसले और हुक्म देने के माना में, फैसला करना। यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, फैसला करेंगे इस बात का 2 आदिल आदमी। और हकुमा यहकुमु उस वक्त इस्तेमाल होगा जब अक्लमंदी और हिकमत के माना में इस्तेमाल होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? मसलन मुजारे इस्तेमाल हो रहा है यहकुमु, तो यहकुमु तो हकमा यहकुमु में भी वही है और हकुमा यहकुमु में भी वही है। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत पड़ेगी, आगे पीछे को सियाक व सबाक को देखेंगे। अगर वहां बात फैसले की हो रही है तो फिर वो नसारा से लेंगे हम, अगर वहां बात हिकमत की हो रही है तो फिर वहां करुमा का पैटर्न इस्तेमाल होगा। इसी तरह है आजुमा, आजुमा याजुमु उजुम, अजीम डैश इज़म, अज़ामा और अज़मा। अज़मतुन भी मस्तर में इस्तेमाल होता है, जैसे करामतुन है ऐसे ही अज़मतुन, हिकमतुन की तरह। अज़ुमा का माना वो अजीम होना, वो अजीम हुआ। कसुरा, कसुरा यकसुरु उक्सुर, कसीर डैश कुस्र या कसरतुन। तो कसरतुन ज्यादा इस्तेमाल होता है, कसुरा वो ज्यादा हुआ। बसुरा यबसुरु उबसुर, बसीर डैश बसारतुन या बसीरतुन, दोनों मस्तर इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। मुशाहदा करना से ज्यादा इसका बेहतर माना है वो बीना होना, यानी चीज को समझने वाला, यानी किसी के अंदर जो है वो देखने की, परखने की सलाहियत होना, इंसाइट। और कबूरा, कबूरा यकबुरु उकबुर, कबीर डैश किब्र या कुब्र, बड़ा होना। और बऊदा भी इस्तेमाल होता है, बऊदा यबउदु उबउद, बईद डैश बुअद, दूर होना। इन सब के अंदर क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है? एक तो यह कि इन सब का करीम, हकीम, अजीम, कसीर ये आ रहा है, मफूल कोई नहीं है। और सबसे अहम पहचान के लिए क्या है कि इन सब के माना के अंदर क्या आ रहा है? करीम होना, सखी होना, अक्लमंद होना, अजीम होना, ज्यादा होना। मैंने कहा यहाँ पर भी बेहतर यही होना चाहिए कि बीना होना, किसी चीज को बेहतर जज करने की सलाहियत होना, बड़ा होना, दूर होना, यानी ये वो सारे काम हैं जो इंसान खुद कर रहा है, यानी उसका असर भी अपने आप पर है। शरीफ है, अगर कोई आदमी करीम है या अजीम है तो उसका असल असर बड़ा होना या इज्जतदार होने का असर पहले तो उसकी अपनी जात पर है, फिर उसकी वजह से दूसरों को फायदा होगा तो वो एक अलग चीज है। कोई आदमी शरीफ है,
جی سر ایک کوشچن یہ تھا کہ یہ کریم ہونا جو معنی ہے یہ کروما کا ہے نا، تو وہ جی تو ماضی کے سینس میں نہیں، وہ کریم مطلب نہیں، ہوا کروما تھا. کا نہیں، کریم معنی جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں، یہ مصدر کے معنی لکھے ہوئے ہیں سارے. کروما کا معنی ہوگا وہ کریم ہوا، حکومہ کا معنی ہوگا وہ عقل مند ہوا، عظمہ کا معنی وہ عظیم ہوا، کسورا وہ زیادہ ہوا، بصورا وہ بینا ہوا یا اس نے مشاہدہ کیا غور سے، کبورا وہ بڑا ہوا، بعودا وہ دور ہوا. تو وہ فعل والا معنی وہ ہوگا. یہ جو لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مصدر کے معنی. تو ان تھینک یو سب سر. کے ایک اندر چیز اور کلیئر کریے گا سر پلیز. تو جی اسم فاعل کے معنی بھی کریم اور مصدر کے معنی بھی یعنی سیم ہوئے، یہی بات ہے؟ نہیں، اسم فاعل کا معنی تو آ جائے گا نا کریم ہونا، کروما وہ کریم ہوا، اور اسم فاعل آ جائے گا وہ آدمی جو کریم ہے، کریم ہونے والا، عقل مند ہونے والا. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کریم کریم کو کہتے ہیں، حکیم حکیم کو کہتے ہیں، عظیم عظیم. اب اس کا اردو کے اندر مزید ترجمہ نہیں، اسی طرح استعمال کرتے ہیں. وہ آدمی بڑا کریم ہے تو ہم کریم ہی استعمال کرتے ہیں. عظیم ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، کبیر ہے، دیکھنے والا، کبیر بڑا ہونے والا، بعید دور ہونے والا. تو اس کے اندر ہونے والا جو ہے وہ آ جائے گا اسم فاعل کے اندر، اور جبکہ فعل ٹھیک ہے ماضی سر، کے اندر جو ہے وہ ہوا والا معنی آ جائے گا. صحیح ہے سر، کلیئر ہو گیا. تھینک یو سو مچ. تو مفہوم کے اعتبار سے پہچان کی آسان ٹپ یہ ہے کہ یہ سارے کام وہ ہیں کہ جس کے کرنے کا اثر انسان پر ڈائریکٹ اثر خود پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے عقل مند ہونے کا پہلا فائدہ انسان کو خود ہوگا. عظیم ہے، عظمت والا ہے، تو اس کا پہلا فائدہ یا نقصان جو بھی ہوگا، اثر جو ہے اس کو خود کو ہوگا. زیادتی کسی کے پاس کسی چیز کی کثرت ہوگی تو وہ فائدہ اس کو خود ہوگا. ایک دوسرا اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان سب کے اندر ایسے کام جو کہ گاڈ گفٹڈ ہوں، کسی انسان کی مطلب نان اچیویبل ہوں، تو وہ کروما کے پیٹرن پر آتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کریم ہونا، یہ سخاوت، سخی، یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک صفت ہے. اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں کوئی فلاں کام کر کے تو اب جو ہے میرے اندر وہ سخی سخاوت والا جو صفت ہے وہ پیدا ہوگی. وہ اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں کسی کے اندر اس چیز کو کہ اس کو. اسی طرح عقل بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، عظمت اور بڑائی بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، کثرت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، بصیرت اور گہرائی سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتا ہے. کبورا کا معنی بڑا ہونا سے مراد یہاں پر وہ بڑا ہونا یعنی قد میں بڑا ہونا نہیں ہے بلکہ رتبے میں بڑا ہونا. تو رتبے کی بڑائی یقیناً اللہ ہی تکبر کے معنی نہیں، وہ آئے گا استکبرہ سے، وہ استکبرہ سے آئے گا. اور دوری جو ہے یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں فزیکل دوری کے لیے بھی بعودہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے دور ہو گئے، میں آپ سے دور ہو گیا. لیکن جنرلی موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایسے کام جو انسان کی اپنی کسی محنت سے نہیں اچیو کیے جا سکتے، بس اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں، وہ کروما کے پیٹرن پر آتے ہیں. دوسرے بھی آ سکتے ہیں، جیسے یہ بعودہ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ انسان کی سے آ سکتے ہیں، لیکن ایسے کام جو اللہ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں وہ کروما ہی سے آئیں گے. اور یہ باب حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو عربی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے صرف 6 الفاظ لے لیں گے. حسیبہ، یحسبو، احسب اور احسب استعمال ہوتا ہے اس کا. یہاں پر اس کے لیے احسب استعمال ہوتا ہے، محسوب اور حسبان. اس کا معنی وہی ہم شاید پہلے پڑھ چکے ہیں، حسیبہ کا معنی گمان کرنا، سوچنا. تو یہ جو ایک خاص لفظ ہے حسیبہ، ہا سین با، اس مادے سے بہت سے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور تقریباً اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے عربی کی تو آپ کو ہر پیٹرن سے ملے گا. حسبہ یحسبو بھی مل جائے گا، حسیبہ یحسبو بھی، حسیبہ یحسبو، حسبہ یحسبو، سارے مل جائیں گے، اور ہر ایک کا معنی ڈیفرنٹ ہے.
تو چونکہ عربی قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کی ان ساری تفاصیل پر نہیں جائیں گے، صرف اتنا پہچان کے لیے کہ ایک پیٹرن یہ بھی ہے اگر ہمیں کہیں نظر آئے تو اس نے گمان کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو ہم نے حاسبہ کرومہ جو پڑھا ہے اس کے لیے کوئی اسم مفعول نہیں ہے، اور ان کا اسم فاعل فعیل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، حکیم اور کریم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو فعیل کا ساؤنڈ ہے اس کو صفت کا صیغہ کہا جاتا ہے، جو ہم اگلے لیسن میں انشاءاللہ اگلے میں یا اس سے اگلے میں پڑھیں گے، صفت کے صیغے جو استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ خاص پیٹرنز دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک پیٹرن فعیل ہے جس پر استعمال ہوتے ہیں یہ سارے الفاظ کریم، حکیم وغیرہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC1 میں پڑھا تھا رحیم، اور رحیم میں ہم نے کیا معنی پڑھا تھا کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، کنٹینیوسلی مرسیفل کے لیے رحیم کہا جائے گا۔ تو یہ بھی کریم جو ہے وہ اسی آدمی کو کہا جائے گا جو ہمیشہ سے ہی سخی ہے، اور عظیم اسی کو کہا جائے گا کہ جس کی عظمت مسلسل ہے، کبھی بڑا کبھی چھوٹے والا عظیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح شریف بھی وہی ہوگا کہ جو ہمیشہ سے شریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کے سارے جو ہے صفت میں بھی فال کرتے ہیں، اور یہ اس ٹیبل میں جب آئیں گے تو ہم ان کو اس میں فائل کی جگہ پر سیکھیں گے، جو ہم سیکھ چکے ہیں، اور اسم مفعول نہیں ہوتا۔ استعمال میں چونکہ کم ہے اس لیے ہم نے اس کو ایک ہی لیسن میں 2 ٹیبلز اور وہ بھی بڑے بریفلی کوئکلی کر کے ہم نے کر لیے، کیونکہ قرآن میں استعمال بہت ہی کم ہے۔ تو ہم اگلے لیسن سے انشاءاللہ اپنے باقی الفاظ کی طرف چلیں گے۔ یہ پہلا لیسن دونوں حصے ہمارے ہو گئے مکمل الحمدللہ۔ اب ہم لیں گے بریک۔ ہم پہلے